تفسیر معارف القرآن۔ آج کی تفسیر آیت نمبر 3 سورہ بقر پارہ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ: جو لوگ غیب پر ایمان لائے ہیں اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر: اس آیت میں متقی کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہے: غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایمان کو قرآن پاک میں یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے لفظ ایمان اور غیب کے معنی اگر سمجھ لیے جائیں تو ایمان کی پوری حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایمان کسی کی بات کو اسی کے بھروسے پر پورے یقین کے ساتھ مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے جو چیز محسوس کی جا سکتی ہے اس میں کسی کی بات پر یقین کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کالے کپڑے کو کالا اور سفید کپڑے کو سفید کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کو مان رہا ہے تو اس کو صحیح ماننا کہا جائے گا، لیکن ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس میں کہنے والے پر یقین کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ماننا تو اپنے خود کے دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ اور شریعت میں اللہ رب العزت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے پر یقینی طریقے سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ غیب لفظ ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ انسان کو پہلے سے پتہ ہو اور نہ ہی انسان کے سینسز اس کا پتہ لگا سکتے ہیں، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئے، نہ کان سے سنی جائے، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر اس کا پتہ لگایا جا سکے، اور نہ ہی ہاتھوں سے چھو کر اسے معلوم کیا جا سکے۔ قرآن پاک میں لفظ غیب میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہے جس کی خبر اللہ رب العزت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اس کا پتہ عقل یا حواس سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اس میں اللہ رب العزت کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہے، تقدیری امور بھی آ جاتے ہیں، جنت و جہنم کے حالات بھی آ جاتے ہیں، قیامت اور اس میں پیش آنے والے سارے واقعات بھی آ جاتے ہیں، اور فرشتے، ساری آسمانی کتابیں اور سارے انبیاء علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی ہوئے کہ اللہ رب العزت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس بات کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا ہونا پوری طرح ثابت ہو۔ ایک خاص بات یہاں ماننے کا نام ایمان بتلایا گیا ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صرف جاننے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک صرف جاننے کی بات ہے تو جانکاری تو ابلیس اور بہت سارے غیر ایمان والوں کو بھی بہت ہوتی ہے، لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں،
اس لیے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اب اس آیت میں متقین کی جو دوسری دو صفتیں بیان کی گئی ہے وہ ہیں، پہلے تو اقامت صلاۃ۔ اقامت کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں ہیں، بلکہ ہر اعتبار سے نماز کو ٹھیک اور درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے سارے فرائض، سنتیں، واجبات، مستحبات، یہ سب کچھ صحیح کرنا اقامت کے مطلب میں شامل ہے۔ اور اس جگہ نماز سے بھی کوئی خاص نماز مراد نہیں، بلکہ فرض، سنت، واجب اور نفل نماز مراد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں اور ان کے آداب بھی پوری طرح ادا کرتے ہیں، وہ متقی ہیں۔ اس آیت میں متقین کی تیسری صفت جو بتائی گئی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس میں ہر وہ خرچ داخل ہے جو اللہ رب العزت کی راہ میں کیا جائے، چاہے وہ فرض، زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات اور خیرات ہوں۔ مما رزقناہم سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ مال و دولت ہم انسانوں کے پاس ہے وہ سب اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے اور انہی کی امانت ہے۔ اور اس میں بھی لفظ مما کہہ دیا کہ جس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے یعنی کہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال کا کچھ حصہ اللہ رب العزت کی راہ میں غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں متقین کی صفت کو بتاتے ہوئے سب سے پہلے ایمان بالغیب کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اقامت صلاۃ، اور پھر اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے کہ سارے ہی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہی ہے، لیکن اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایمان کے بعد جب اعمال کا ذکر کیا گیا تو سارے اعمال میں صرف دو عمل، نماز اور اللہ رب العزت کی راہ میں مال کا خرچ کرنا، یہ دو ہی عمل کیوں کہے گئے؟ اس میں کیا راز ہے؟ تو اس میں غالباً اسی طرف اشارہ ہے کہ جتنے اعمال انسان پر فرض یا واجب ہے ان کا تعلق یا تو انسان کی ذات اور اس کے بدن سے ہے یا اس کے مال سے ہے، اور بدن کی عبادت میں سب سے اہم نماز ہے، اور مالی عبادت سب کی سب اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کے لفظ میں آ گئی۔ اسی لیے دراصل یہ صرف دو عمل کا ذکر نہیں ہے، بلکہ سارے ہی اعمال اور عبادات اس میں آ گئے۔ اور اس پوری آیت کے معنی یہ ہوئے کہ متقی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہو اور اعمال بھی کامل ہو، اور ایمان اور اعمال کے مجموعے کا نام ہی اسلام ہے۔ عربک لینگویج میں یؤمنون کا مطلب ہوتا ہے ایمان لاتے ہیں، غیبہ یعنی پوشیدہ چھپی ہوئی، و یعنی اور، یقیمون یعنی قائم کرتے ہیں، الصلاۃ یعنی نماز، مما یعنی مین کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ، تو مما کا مطلب ہوتا ہے سے جو کچھ، رزقنا یعنی رزق دیا ہم نے، نا یعنی ہم نے، ہم یعنی وہ،
ینفقون یعنی خرچ کرتے ہیں. سند معارف القرآن پیج نمبر 52 جلد نمبر 1 اور تفسیر ابن کثیر پیج نمبر 55 جلد نمبر 1.